السلام علیکم ناظرین، ہم لوگوں کو اپنا حال دیکھنا چاہیے اور چائنا کا حال دیکھنا چاہیے کہ جب مودی نے آرٹیکل 370 منسوخ کیا اور اس کے بعد 35A بھی منسوخ کیا تو اس کے بعد لداخ کا سٹیٹس بھی تبدیل ہو گیا، کیونکہ لداخ پر چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، جبکہ ان کے سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد اب وہ چائنا کے بعد انڈیا کا حصہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ سٹیٹس تبدیل کرنے کے بعد چائنا نے 10 مہینے انتظار کیا، تیاری کی۔ اتنے مہینوں میں چائنا 60 مربع کلومیٹر تک اندر گھس گیا اور قبضہ کر لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ انڈیا کا باضابطہ رابطہ ہو رہا ہے، اور چائنا نے انڈیا کو جو پیغام بھیجا ہے وہ پاکستان کے لیے اتنا سنہری موقع ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، چائنا نے انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل 370A اور 35A کو دوبارہ پہلی پوزیشن پر بحال کیا جائے، ورنہ چائنا اس لیول پر پہنچ جائے گا کہ انڈیا کی 7 ریاستوں کے اندر بغاوت ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر چائنا علیحدگی پسندوں کی تحریک کو ہوا دے گا اور اس سے بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ ریاستیں کون کون سی ہیں؟ یہ ریاستیں ہیں اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میزورم، ناگالینڈ، میگھالیہ اور تریپورہ۔ ان 7 ریاستوں کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے۔ ان ریاستوں میں تحریکیں مکمل طور پر عروج پر ہیں اور انڈیا کو پیغام دیا گیا ہے کہ کسی صورت بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو چائنا کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نے آرٹیکل 370 کی تنسیخ کے بعد کیا کیا؟ ہر جمعے کو آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کروایا، اور وہ بھی صرف 2 ہفتے ہی ہوا، اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دنیا کو کہیں کہ انڈیا کی جارحیت کا نوٹس لے، امریکہ کو کہیں کہ انڈیا کو روکے، انڈیا یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، عالمی برادری یہ کرے، وہ کرے، اور اقوام متحدہ یہ کرے اور یہ نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چین نے کیا کیا؟ چین وہاں پر اپنے ٹینکس لے گیا اور تمام طرح کا ساز و سامان لے کر اپنی پوزیشن مضبوط کر چکا ہے۔ وہ وہاں پر اتنا مستحکم کنٹرول بنا چکا ہے کہ انہوں نے بیرکس بنا لی ہیں، ہیوی گنز اور ہیوی آرٹلری تک تعینات کر دی ہے، اور اتنی مضبوط پوزیشن ہے کہ انڈیا کسی صورت چائنا کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ لیکن آگے سے جواباً انڈیا کیا کر رہا ہے؟ انڈیا کوئی بھی زمینی یا فضائی ایڈوانچر چائنا کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اندر سے وہ ڈرتا بھی ہے، کیونکہ چائنا کی فوجی طاقت انڈیا سے بہت زیادہ ہے، اور انڈین آرمی اپنے تمام ہمسایوں سے تعلقات خراب کر کے ہر طرف سے مشکل حالات سے دوچار ہے، اور دنیا کی کوئی بھی فوج اتنے محاذوں پر نہیں لڑ سکتی۔ اس کے علاوہ انڈیا ایک سائچن کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لیکن ان میں اتنا دم ہم نہیں ہے، کیونکہ انڈین آرمی تو ابھی 1962 والی شکست ہی نہیں بھلا پائی تھی کہ چائنا نے لداخ والا کام ڈال دیا اور ان کو پھر سے چیلنج دے دیا اور بتا دیا کہ فوجی کارروائی کیسے خاموشی سے اور کامیابی سے کی جاتی ہے۔ اس کام سے بھارتی حکومت ابھی تک بوکھلائی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ چائنا کے اس اقدام کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے، کیونکہ وہ اقوام متحدہ میں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ اگر جاتے ہیں تو کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے پہلے ہی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ کہے گا کہ اگر کشمیر کا کوئی حل کرنا ہے تو وہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے، اور ویسے بھی چین سلامتی کونسل میں ویٹو پاور رکھتا ہے جو کسی بھی کارروائی کو ویٹو کر دے گا۔ چائنا اور انڈیا کی سرحد 3500 کلومیٹر لمبی ہے، جس پر انڈیا اور چائنا کا متنازع علاقہ جہاں پر شروع ہوتا ہے اسے لائن آف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے۔ بھارت مغربی سیکٹر سائچن کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، لیکن یہ علاقہ چین کے کنٹرول میں آتا ہے، اور دوسری طرف اروناچل پردیش پر بھارت کا قبضہ ہے، جبکہ چین اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اروناچل پردیش کو تبت کا علاقہ قرار دے کر اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ یعنی ان کی یہ ایک طرح سے پرانی لڑائی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب 1962 میں چین بھارت جنگ ہوئی، اس وقت پاکستان کو چین کی طرف سے جنرل ایوب خان کو پیغام دیا گیا کہ یہی موقع ہے، کشمیر کو آزاد کروا لیں، اس سے اچھا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ لیکن واشنگٹن سے صدر کینیڈی نے صدر ایوب کو فون کر دیا کہ آپ اس تمام صورتحال میں انڈیا کے خلاف نہ جائیں، لیکن اس کے بدلے میں ہم آپ کے لیے ایک کام کریں گے کہ انڈیا کو راضی کر لیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ میں آپ کو زبان دیتا ہوں۔ یہ صدر کینیڈی کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان نے وہ موقع گنوا دیا اور ہم آج تک کشمیر کو رو رہے ہیں۔ کینیڈی وہ صدر تھا جو شاید امریکہ کی تاریخ کا آخری اچھا صدر تھا، جس کو وہاں کی خفیہ طاقتوں نے راستے سے ہٹا دیا، اور اس سازش سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ یہودیوں کے مفادات کے خلاف کام کرتا تھا،
اور کرنسی کا ایک ایسا نظام لانا چاہ رہا تھا جو یہودیوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ کشمیر کے سلسلے میں پاکستان اس کی باتوں میں آ گیا اور پاکستان نے یہ موقع گنوا دیا، لیکن اب قدرت نے پاکستان کو موقع دیا ہے کہ کشمیر کو واپس لے لے۔ اب چائنا انڈیا میں گھس چکا ہے، اس نے علاقہ واپس کرنے کے بدلے میں شرطیں رکھ دی ہیں۔ فرض کریں بھارت چائنا کی اس بات کو مان لے کہ لداخ کے سٹیٹس کو دوبارہ واپس اسی سطح پر لے آئیں جہاں پر پہلے تھا، تو کشمیر اور گلگت بلتستان کا کیا بنے گا؟ پاکستان آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا، پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ انڈیا نے لداخ میں گلگت بلتستان کے لیے خطرات پیدا کیے تھے، جس سے چائنا کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کا نقصان ہو جانا تھا۔ اب اگر چائنا نے اپنے نقصان سے بچنے کے لیے پچھلے 10 مہینوں سے تیاری کر کے اتنی طاقت اور ہیوی ہتھیاروں سے آگے بڑھا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ وہ واپس جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان ایسے میں کیا کرے گا؟ فرض کریں اگر انڈیا چائنا کی بات مان کر ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، لداخ کا سٹیٹس میں پہلے والی پوزیشن پر لے آتا ہوں اور اس کے متنازع علاقے مان کر بیٹھ کر حل کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ کشمیر پر کوئی ایسی بات نہیں مانتا اور گلگت بلتستان کے بارے میں کوئی لچک نہیں دکھاتا اور اس کا سٹیٹس کشمیر کا بحال نہیں کرتا، تو پاکستان کی اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی کہ چائنا نے تو اپنے متنازع علاقے سٹیٹس بحال کروا کر واپس لے لیے، لیکن پاکستان ایسا نہ کر سکا۔ اس چیز کا ہمیں مستقبل میں بڑی دور رس قسم کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر چائنا اندر گھس سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں گھس سکتے؟ ہم صرف نغمے گاتے رہیں گے، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو کر احتجاج کریں گے، لیکن اس سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر جب بھی آزاد ہوگا، لڑ کر آزاد ہوگا۔ آپ بھی چائنا کی طرح گھس جائیں تب ہی آزاد ہو سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے لیے سنہری موقع ہے، اگر آپ نے اسے ضائع کر دیا تو اس تمام صورتحال میں پاکستان مکمل طور پر بیک فٹ پر چلا جائے گا، کیونکہ ہمیں 1962 والی غلطی ہی موقع نہیں دے رہی، تو اب بہتر ہے کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں۔ ناظرین، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔